یہ واقعہ پچھلے سال سپٹمبر کا ہے، لیکن جس لڑکی کے ساتھ یہ پیش آیا ہے وہ ابھی تک اس واقعے سے متاثر ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام ردا ہے، دادا دادی کے گھر کچھ دن قیام کے لیے گئی۔ اس کے دادا دادی کا گھر حیدرآباد میں تھا۔ وہ کافی عرصے کے بعد ان کے گھر آئی تھی کیونکہ اب وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ عصر کے وقت اس کے بابا نے اس کو اس کے دادا دادی کے گھر ڈراپ کیا اور خود واپس کراچی چلے گئے۔ ہر چیز بالکل نارمل تھی۔ اس نے اپنے دادی کے ہاتھ کا بنا ہوا بے حد مزیدار کھانا کھایا۔ تینوں نے مل کر ٹی وی دیکھا اور پھر وہ پرانی تصویریں دیکھنے لگے۔ جب رات ہوئی تو وہ گیسٹ بیڈ روم میں آ گئی، جو 3-4 سال پہلے اسی کا کمرہ ہوتا تھا جب وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مووی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ مووی دیکھتے دیکھتے اسے خود بخود نیند آ جائے گی۔ ردا نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے تو اس گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی پرسرار ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں، اور یہ ان لوگوں کے اس گھر کو چھوڑ کر کراچی شفٹ ہونے کی وجہ بھی بنی۔ دادا دادی کا یہ آبائی گھر تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑنے کا بالکل نہیں سوچتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز بھی اس گھر میں ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور یہ حقیقت تھی کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز ان لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی۔ بس وہ سب ایک انجانا خوف اس گھر میں محسوس کرتے تھے۔ ردا سونے میں بہت ہلکی تھی اور اس کی آنکھ کسی آہٹ سے بھی کھل جاتی تھی۔ ایسا اکثر ہوا تھا کہ ردا کے کمرے کے باہر جو ہال وے تھا، وہاں سے رات میں بہت دھیمے قدموں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جب وہ اس کا ذکر اگلے دن اوروں سے کرتی تو پتہ چلتا کہ گھر کا کوئی فرد رات میں نہیں اٹھا تھا، لیکن کسی نہ کسی کو آئے دن رات میں یہ آوازیں محسوس ہوتی تھیں۔ ایسا بھی ہوا کہ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا اور سارے بیڈ رومز کے دروازوں کو بند پایا اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس کا کمرہ جو اب گیسٹ روم تھا سب سے کونے میں واقع تھا، اور اس کو اپنے کمرے سے صرف ہال وے نظر آتا تھا، مین انٹرنس نہیں نظر آتی تھی۔ خیر، وہ لیپ ٹاپ پر مووی دیکھتے دیکھتے جلد ہی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ اچانک کھلی تو اسے احساس ہوا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اسے فیل ہوا کہ وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی اس کی آنکھ رات میں کھلتی تھی تو وہ بہت فریش محسوس کرتی، اور ریزن یہی ہوتا تھا کہ اس کی نیند پوری ہو چکی ہوتی تھی۔ لیکن اس رات وہ حیران ہوئی کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی۔ وہ ابھی بھی بہت نیند میں تھی، اس نے کوئی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اس کی آنکھ کیوں بیچ رات کو اچانک کھل گئی؟ وہ تھوڑی دیر حیران ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا، اور اپنی کھلی آنکھوں سے کروٹ بدل کر اور تھوڑا سر اٹھا کر اس نے ہال وے کی طرف دیکھا، لیکن اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سونے کی نیت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری تھی اور وہ گہری نیند میں جانے والی تھی کہ اسے اس کے بیڈ روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں اور اس نے اپنے سر کو تکیے سے اٹھا کر اندھیرے میں دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً 1 منٹ تک بالکل ساکت اسی طرف دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف گئی، لیکن ادھر بڑھتے ہوئے اسے یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا دروازہ بند کر کے سوتی تھی، تو یہ کس نے دروازہ کھولا تھا؟ یہ سوچ کر اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کو دوبارہ بند کر کے
اپنے بیڈ پر واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کے دادا دادی میں سے کوئی ہوگا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ بیچ رات ایسے اٹھ کے اس کے کمرے میں نہیں آتے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر یوں بند کر کے کیوں چلے جائیں گے۔ خیر، اس نے اپنی تمام سوچوں کو نظر انداز کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کری۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کری ہیں، اسے بھاری قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی ہے، اور یہ آواز اس کے دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی ننگے پیر بھاگ رہا ہو۔ وہ بالکل شوق میں بیٹھی تھی اور ویٹ کر رہی تھی کسی نامعلوم کے ہونے کا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے دوبارہ دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی، اور اب کی دفعہ دروازہ بہت زور سے کسی نے بند کیا۔ وہ بالکل حیران منہ کھولے بیٹھی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے ہی اس نے دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، اور دروازہ دوبارہ کھلنے کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر جب دروازہ کھلا ہی نہیں تھا تو یہ بند ہونے کی اتنی زوردار آواز کیسے آئی؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور وہ خوف سے ٹھنڈی پڑ چکی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اس کے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چیک کرتی کہ یہ کون ہے۔ وہ رات بھر یوں ہی اپنے بیڈ پر آنکھیں کھولے بیٹھی رہی، اور صبح تک جو جو قرآن کی آیتیں اس کو یاد تھیں وہ پڑھتی رہی۔ اس نے اپنے دادا دادی کو صبح اٹھ کر کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے بابا کو کال کر کے بلا لیا۔ وہ ایک بھی رات یہاں پر مزید نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ دن میں ہی واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ اپنے دادا دادی سے بہانہ کر دیا کہ ارجنٹ کام آ گیا ہے، اس لیے واپس جانا پڑے گا۔ وہ آج تک اس رات کو بھول نہیں پائی ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس رات وہاں پر کوئی تھا جو مستقل اسے دیکھ رہا تھا۔